وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ مشرق مغرب سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے مشرق کا بھی، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے مغرب کا بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو پھر تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے، فَثَمَّا، تو وہیں پر وجہ اللہ ہی، اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ یہ وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، لیکن یہاں پر تشبیہ کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جدھر منہ کر لو، تم جدھر رخ کر لو، وہ جگہ ایسی تو نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت کی رحمت سے خالی ہو۔ ان اللہ واسع علیم، بہت زیادہ وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ واسع علیم، اس کے علم کی بڑی وسعت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکا۔ تو جس کا جدھر دل جمع، اس نے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر صبح کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایسا تھا کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کس طرف رخ کریں، خانہ کعبہ کا رخ کس طرف ہے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کا، وَالْمَغْرِبُ، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا، تو جس طرف تم تولو، منہ کرو گے، فَثَمَّا، تو وہاں پہ تم اللہ رب العزت کی رحمت کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم۔ ایک قول یہ ہے کہ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب کی نمازیں ادا ہو گئی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری ہے کہ جب وہ سواری پر سوار ہوا ہوا ہوتا ہے، اب جب اس کے لیے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، چاہے اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، تو کیا ہم دعا کسی خاص طرف رخ کر کے دعا مانگا کریں، یا دعا مانگنے کے لیے بھی ایسا ہی کوئی قبلہ مخصوص ہے جیسے نماز میں قبلہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا دعا مانگنے کے لیے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کریں؟ تب یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا کہ دعا مانگنے کے لیے کوئی سمت یا کوئی جہت یا کوئی ڈائریکشن وہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اس طرف رخ کریں گے تو اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی اور اس طرف رخ کریں گے تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے۔ خاص طور پر نماز خوف، ایک نماز خوف ہوتی ہے جو جنگ کی حالت میں، سخت سخت خوف کی حالت میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہو جائے گی۔ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں حکم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، اللہ رب العزت نے حضور پاک کی دعا قبول فرمائی اور اجازت دے دی کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، تمام مسلمانوں نے اس کے بعد نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہودیوں نے بار بار مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دیے کہ عجیب تم لوگ ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیسا دین ہے تمہارا، ایک ایسا دین ہے تمہارا اسلام، اس کا کوئی قبلہ ہی ابھی تک مقرر نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، استغفر اللہ، کوئی قبلہ ہی نہیں ہے تمہارا، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کرتے ہو رخ کر کے، کبھی تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، پہلے شروع سے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی کسی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ ان کو تو جن کو مذاق اڑانا ہوتا ہے اور جن کو تانے دینے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کبھی بیت المقدس کبھی کعبہ معظمہ۔ تب یہ آیت اتری جس میں یہ فرمایا گیا کہ چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کائنات کا مشرق ہو، چاہے وہ کائنات کا مغرب ہو، ہاں، کہ اہل کتاب تو
وہ تو ویسے بھی سمت کے تابع ہے. ہاں. لیکن مسلمانوں تم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اور بلکہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو ویسے بھی اختیار تھا. جب کوئی قبلہ مخصوص نہیں تھا نا، تب تو وہ جدھر بھی رخ کر کے چاہیں نماز پڑھ سکتے تھے. بعد میں بیت المقدس ہوا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ ہو گیا. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ام، مسلمانوں، اگر مشرکین تم کو وہ جو پہلے منع کرنے والی بات آئی تھی مسجدوں سے، تم کو اگر وہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ بالکل نہ کرو. ویسے آج کے دور میں بھی تو بیت المقدس کا یہی حال ہوا ہوا ہے. وہاں نہیں جانے دیتے، لیکن وہاں اس وقت جب منع کرنے کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت بات ہو رہی تھی اس آیت میں بیت اللہ شریف کی. اور ویسے اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس بھی مسجد میں جانے سے روکا جائے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے، تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر مشرکین تم کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو. اس کی وہ اگر منع کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں رک جائے گا. کہ اگر وہ منع کر دیں گے، وہ روک دیں گے، تو کیا دنیا میں نمازیں رک جائیں گی؟ نہ، نمازیں تو نہیں رک سکتی. کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت تو نہیں ہے، مسجد کی چار دیواری کی ضرورت تو نہیں ہے. نماز پوری زمین اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے جائے نماز بنا دی ہے. پوری زمین، جہاں کہیں پہ بھی نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھو، گھر سے باہر پڑھو. مسجدوں کے باہر روڈوں پہ جائے نمازیں دریاں بچ جاتی ہیں. عیدگاہ میں جہاں فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، کرکٹ، عید کے دن وہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے. سارا مشرق، سارا مغرب، شمال، جنوب، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تم جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو. ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تم پاؤ گے، اور ادھر تمہاری اسی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ہوگی. کیونکہ اللہ بڑی وسیع مملکت والا ہے، بہت وسیع مملکت والا، بڑے وسیع علم والا ہے.